السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، میرے پیارے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، کیا حال چال ہیں؟ بہت دن ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ بس کچھ یہی ٹینشن ہے جو پوری عالمی ٹینشن چل رہی ہے، اس وجہ سے کچھ یہاں پہ معاملات زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ سعودیہ میں لاک ڈاؤن میں تقریباً 2 مہینے سے اوپر ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں کمروں میں۔ میں ڈیلی یاد کرتا تھا آپ کو، جب آپ کے اس کنٹری کا نام آتا تھا تو فوراً میں بھی بات کروں گا، پھر کوئی ایسی بات آگے پیچھے ذہن سے بات نکل جاتی تھی۔ میں نے کہا آج لازماً ہر حال میں ان سے میں نے رابطہ کرنا ہے۔ ابھی کافی نمبر بہت زیادہ ہیں، ان کو ڈھونڈ کے میں نے نکالا ہے ابھی نمبر آپ کا، تو پلیز آپ مہربانی کر کے اپنی خیریت ضرور بتائیے گا، اور میں دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے پوری فیملی کو، اور انشاءاللہ روزہ کے مہینہ ہیں، اس کی برکات سے اللہ پاک ہر ایک کو اپنے کرم نوازی کے ساتھ، اپنے مہربانی کے ساتھ جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال یہ خیر خیریت کا میسج ضرور کرنا ہے مجھے، میں انتظار میں ہوں۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ستار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ آپ کی یاد کرنے کا۔ بس جیسے آپ کی طرف صورتحال ہے ویسے ہی ہماری طرف بھی ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم لوگ بھی بند تھے، سب بند تھا، یہاں ہر چیز بند پڑی ہوئی تھی سخت۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے گورے ملک ہیں، ہمارا ملک تو خاص طور سے چھوٹا ملک ہے لیکن سختی بہت ہے۔ تو اب اللہ کے فضل سے اس نے، ہمارے وزیر اعظم نے ابھی پچھلے ہفتے سے کھولا ہے، اسکول کھولے ہیں، کام کھولا ہے، مسجدیں کھلی ہیں 2 مہینے بعد صرف 10 لوگوں کے لیے، تو بس لمیٹڈ لوگ ہی جا رہے ہیں نماز تراویح کے لیے۔ عید کا بھی ابھی 10 لوگوں کا ہی ہے، تو ابھی یہ ہے کہ بس جو جا سک رہا ہے وہی جا رہا ہے۔ تو بہرحال صورتحال تو سب جگہ ہی جو ہے وہ ایک جیسی ہے، سوائے پاکستان کے۔ ہمارے وہاں کے لوگوں کو کچھ عقل نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، آمین۔ باقی الحمدللہ بچے ٹھیک ہیں، بڑا بیٹا دوسرے شہر میں، وہ انشاءاللہ عید پہ آئے گا۔ ہم لوگ یہاں پہ ہی ہیں، بس سب اسکول بھی بند تھے، بیگم کا کام بھی بند تھا، وہ اسکول ٹیچر ہے، اس کا بھی اسکول بند تھا، بیٹی بھی ہے وہ بھی اسکول بند تھا، تو یہ لوگ گھر سے ہی کام کر رہے تھے، گھر میں ہی پڑھ رہے تھے، گھر میں ہی پڑھا رہے تھے، اور میں بھی بس گھر میں ہی تھا۔ الحمدللہ صحت سب ٹھیک ہے۔ آپ کو میں بھی یاد کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کال کروں۔ ظاہر ہے سعودی عرب میں حالات ہیں، ٹی وی پہ تو دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہی نماز اور تراویح پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں تو سختی ہے، یوٹیوب پہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، ہماری طرف سے بہت دعائیں، اور جزاک اللہ خیر آپ کو یاد کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، ہماری طرف سے نیک دعائیں۔ جزاک اللہ خیر، رمضان مبارک، اور انشاءاللہ عید بھی مبارک، خیال رکھیں چھوٹا۔ چلو جی، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ رکھے آپ کو۔ آپ کا میسج سن کے دل خوش ہو گیا، چلو آپ عافیت کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ۔ بس یہ ہے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے مسلمان جو ہے نا، ان کو کیا مصیبت ہے کہ یہ ابھی سعودیہ میں پورے ایک کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ مسجد کھلی ہو۔ یہ سب سے زیادہ مسلمان اس چیز پہ زیادہ وہ فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کافر ملک ہیں، غیر مسلم ہیں ان کے، پھر بھی وہ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھلا ہے جناب، مسجدیں بھی کھول دی، بھلے 10 دن بندوں کے لیے کھول تو دیے نا، اللہ کا گھر کھول تو گئے نا، چلو یہ بھی تو بڑی بات ہے۔ چلو یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اذانیں ہو رہی ہیں مسجد میں، 1 آدمی یا 2 آدمی بس وہ پڑھ رہے ہیں، حرم میں وہی جو ہے نا، وہ آپ کو دیکھ ہی لیا ہوگا یوٹیوب پہ، وہی چل رہا ہے، اور جناب سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کافروں کی یہی پالیسی ہے، اور وہ کامیاب ہیں۔ ہم جناب امتحان آیا چھوٹا سا ہمارے اوپر تو ہم دڑم کر کے گر گئے، بس ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ وہ زور دیا جا رہا ہے، مارکیٹوں میں کوئی نہیں ہے، سبزی منڈیوں میں کوئی نہیں ہے، باہر کی جگہوں پہ کوئی نہیں ہے، جی ہر جگہ پہ
اور اللہ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی تکلیف کوئی پریشانی کا ایسا معاملہ ہوتا تو مسجد کی طرف ہم جاتے، یعنی وہاں جانا چاہیے ہمیں جہاں خیر ملتی ہے، اللہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا سازش ہے، کیا مسئلہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارا جو نا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ بس جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا حال احوال بتایا، بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس ستار بھائی یہی مسئلہ ہے، یہی سب چیزیں ہیں۔ اصل میں ہماری عوام بھی تو اس پہ عمل نہیں کرتی نا۔ پاکستان میں دیکھیں، اگر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ آ جاؤ، چلو واقعی وائرس ہے، اگر کسی کو وائرس لگا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے رہا، وہ اسٹرانگ ہے، لیکن وہ وائرس کسی اور کو دے سکتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں تو مسجدیں بھی وہی ہیں اور دوسری کام بھی وہی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اسلام کی پریکٹس، یعنی جو حدیثوں میں اور جو کتابوں میں چیزیں لکھی تھیں، اب وہ لوگ، وہ علماء، وہ عالم حضرات وہ چیزیں بھی بتانے پہ مجبور ہو گئے۔ اب جیسے کہ میں کل سن رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ سوالات لوگ ان سے کر رہے تھے، اور بھی دوسرے علماء پاکستان کے بھی، اور کہ جی کیا اگر مسجد بند ہے لاک ڈاؤن میں تو کیا ہم عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا جواب ہے کہ ہاں جی، عید کی نماز جو ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ہے، خطبہ اس کا واجب نہیں ہے، تو اگر آپ خطبے کے بغیر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں تو خیر ہے۔ یہی بات تراویح پہ بھی آ گئی کہ 20 تراویح ہوتی تھی، اب آپ دیکھنے کہ حرم میں بھی 8 ہو رہی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے۔ اور جو حدیث تھی کہ جب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہ جب بارش ہوئی، خوف میں بارش میں، ان چیزوں میں آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ جمعہ بھی گھر میں پڑھ سکتے ہو، وہ چیزیں بھی ابھی ہو گئیں۔ تو جن چیزوں پہ لوگوں کا جس پہ سختی کرتے تھے، اب وہی چیز وہ خود بھی کر رہے ہیں، اور وہ علماء ہی بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں، کچھ چیزیں کھلی ہیں، کچھ چیزیں دین کی کھل گئی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہا، پاکستان میں نہیں ہو پا رہا۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، ہمارے محلے سے جہاں ہماری والدہ رہتی ہیں، اس سے تھوڑا سا ہی دور وہ علاقہ ہے، وہاں انہوں نے مطلب ہنگامہ کیا جمعے کی نماز میں۔ اب جمعے کی نماز تو آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے ہنگامہ کیا، کیونکہ پولیس آپ کو کہنے آئی کہ بھائی اتنے آدمی کیوں کھڑے ہو؟ تو اتنے آدمی جب آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطرہ ہے اس کا، وائرس کا لگ جائے۔ ابھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے، آپ کے سعودیہ میں 56 ہزار کیس ہو گئے، آپ کے ادھر 50,000 سے اوپر ہے آپ کا کیس، تو وہ تو نمبر زیادہ ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں، پاکستان میں 50,000 کے قریب پہنچا۔ چائنا جہاں 80,000 تھا، پہلے نمبر پہ تھا چائنا، آج چائنا 13ویں نمبر پہ۔ امریکہ 15 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہو گئے، اور تقریباً 6 لاکھ، تقریباً 90 ہزار لوگ مر گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ سارے ملک تو لائن سے آ گئے نا۔ آپ دیکھیں زیادہ تو عذاب وہیں پہ آیا ہوا ہے، سارا یورپ، امریکہ، اور یہ جتنے بھی ہلکے ملک ہیں جیسے ہمارے جیسے، جو بیچارے اتنا زیادہ تعصب نہیں رکھتے، وہ نیچے ہیں۔ اب ہمارے ٹوٹل کیس ہوئے ہیں 1500، 50 لاکھ کا ملک ہے، 1500 کیس ہوئے ہیں، 20 لوگ مرے۔ انہوں نے 2 مہینے بند تھا سب کچھ، کاروبار زندگی بند تھا، انہوں نے 2 مہینے بٹھا کے تنخواہ دیے سب کو، کاروباریوں کو ان کے پیسے دیے کہ جو آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ لیں، کام کرنے والوں کو، سب کو۔ مطلب میری بیگم ٹیچر ہے، ظاہر ہے ہم لوگ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے ہیں، میں کام نہیں کر رہا، اسی کی تنخواہ آتی ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں، تنخواہ آتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے یہاں 2 مہینے بٹھا کے دیا ہے۔ تو یہ تو اسلامی کام ہے نا جی، کون کرتا ہے؟ ابھی تک امریکہ والوں نے نہیں دیا، اب وہ دینا شروع کیا اس نے 2 مہینے بعد۔ یہ آسٹریلیا ہے ہمارا پڑوسی، انہوں نے نہیں دیا، کینیڈا میں نہیں دیا،
بڑے بڑے ملک دیکھیں، یہ ملک اب ظاہر ہے اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا، اللہ تو نیت دیکھتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے کہ کون بندوں کے لیے کون اچھا کر رہا ہے. تو 10 لوگوں کے لیے کھول دیا انہوں نے، اور آگے انشاءاللہ کھول دیں گے. اور تو جہاں زیادہ رحم ہوگا، اصل تو رحم کرنا ہے نا، کہ انسان خلق جو ہے، خلقت جو ہے وہ خلق پہ رحم کرے، کیونکہ اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. یہ صفت ہے. یہ لوگ ہیں تو کافر جو ہمارے اطراف والے ہیں، لیکن صفتیں ان کی ساری وہی ہیں. اب ہمارا ملک تو سو کالڈ بقول عمران خان کے مدینہ کی ریاست ہے. آپ وہاں یقین کریں، ہمارے والدہ کے وہاں اب والد کی دکان ہے، وہاں کرائے پہ دی ہوئی ہے. اب وہ کرایہ جو ہے وہ نہیں دے رہا، وہ دکاندار نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے جی میں تھوڑے سے دے رہا ہے. وہ ظاہر ہے اس پہ خرچہ تھوڑی چلتا ہے. بھائی جو ہے وہ اسکول کی گاڑی چلاتا ہے، اس کی بھی آمدن نہیں ہے، وہاں کوئی پیسے ویسے کچھ نہیں، پریشان ہے سب. تو مطلب اسلامی ملکوں کا یہ حال ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ادھر سعودی عرب میں کیا حال ہے، کہ وہاں پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ خیال کر رہے ہیں وہ خیال کر رہے ہیں، جو اس سے سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. اب چائنا میں دیکھ لو، بے شک وہیں سے آیا، لیکن وہاں انہوں نے لوگوں کو بالکل بند کر دیا، ان کو بند کر دیا، راشن بھی دیا، سب کچھ دیا. آج دیکھ لے وہ 13ویں نمبر پہ آ گیا. انہوں نے بالکل ٹائٹ کر دیا، بند کر دیا لوگوں کو. ابھی وہ 80,000 82,000 سے اوپر نہیں ہوا. تو بس یہی ہے ستار بھائی، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے. وہ تو قیامت کی تو یہ نشانیاں ہیں نا. یہ جو کرونا وائرس ہے، کل میں دیکھ رہا تھا شیخ سدیس جو ہے کرونا وائرس کی دعا کر رہے تھے تہجد میں، کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے. تو بس اعمال جو ہے، نیت کا دار و مدار جو ہے وہ اعمال پہ انسان کے. اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور قیامت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس کرونا وائرس سے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا، اور جو سیکھ جائے گا وہ اچھا ہو جائے گا، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو، دونوں میں ہی. جس نے دنیا میں کچھ کمی بیشی ہے وہ اس کو ٹھیک کر لے، جس کی دین میں کمی بیشی ہے وہ اس کو ٹھیک کر لے. یہ کرونا جو ہے اللہ نے بھیجا ہی ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. آپ اپنا خیال رکھیں. والسلام.